الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قومیں اچانک پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی یکے دم فنا ہو جاتی ہیں. ان کی تعمیر بھی برسوں میں ہوتی ہے اور ان کا زوال بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جب کسی قوم کا ایمان کمزور ہو جائے، اس کے اخلاق بکھر جائے، اس کی نسلیں اپنی شناخت بھول جائیں اور اس کے گھروں میں قرآن کی آوازیں خاموش ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر کہاں لکھی جاتی ہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹوں میں لکھی جاتی ہیں؟ کیا وہ ایوان اقتدار میں لکھی جاتی ہیں؟ کیا وہ دولت کے خزانوں میں لکھی جاتی ہیں؟ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ قوموں کی تقدیر گھروں میں لکھی جاتی ہیں، اور گھروں کی تقدیر ان خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی تربیت کا عظیم منصب عطا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے صالح معاشرے کا ذکر کیا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. گویا اسلام کی نظر میں عورت صرف گھر کی ذمہ دار نہیں بلکہ امت کی امانت دار بھی ہے. میرے محترم سامعین کرام، آج دنیا باشعور معاشرے کی بات کرتی ہے، لیکن باشعور معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ کیا باشعور معاشرہ وہ ہے جس کے پاس اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو، جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہو؟ ہرگز نہیں. قرآن کی نگاہ میں باشعور معاشرہ وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہو، جو حق و باطل میں فرق کر سکتا ہو، جو اخلاق کی دولت پر، ایمان کی خواہش پر اور آخرت کو دنیا پر مقدم رکھتا ہو. اور ایسی سوچ کسی یونیورسٹی سے پہلے ماں کی گود میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے عورت کو امت کی پہلی معلمہ بنایا. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی ماں کی زبان سنائی دیتی ہے، سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ اترتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل پر ماں کا کردار نقش ہوتا ہے. اگر ماں کے لبوں پر قرآن ہوگا تو بچے کے کانوں میں قرآن اترے گا. اگر ماں کی آنکھوں میں حیا ہوگی تو اولاد کی نگاہوں میں پاکیزگی ہوگی. اگر ماں کی پیشانی سجدوں سے روشن ہوگی تو نسلوں کی پیشانیاں بھی اللہ کے سامنے جھکیں گی. لیکن اگر ماں خود اپنے رب سے غافل ہو گئی تو آنے والی نسلوں سے ہدایت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے عورت کی عظمت کو اس کی اصل ذمہ داری سے الگ کر کے دیکھا ہے. اسے بتایا گیا کہ کامیابی صرف دنیاوی مقام کا نام ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک صالح ماں پوری تاریخ بدل سکتی ہے. اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جن گھروں میں ایمان والی مائیں پیدا ہوئی وہاں سے امت کے امام پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، مجاہد پیدا ہوئے. اسی لیے اگر امت کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کو بدلنا ہوگا، اور اگر گھروں کو بدلنا ہے تو خواتین کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ نے آپ کو معمولی ذمہ داری نہیں دی. آپ صرف اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر رہی بلکہ آنے والے معاشرے کی تعمیر کر رہی ہیں. آپ صرف کھانا نہیں پکا رہی بلکہ کردار تیار کر رہی ہیں. آپ صرف گھر نہیں سنبھال رہی بلکہ امت کی بنیادوں کو محفوظ کر رہی ہیں اور امت کی بنیادوں کو مضبوط کر رہی ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کیجیے، نماز کو زندہ کیجیے، علم دین کی محفلیں قائم کیجیے، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے، ان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا کیجیے، انہیں دنیا کا کامیاب انسان بنانے سے پہلے اللہ کا محبوب بندہ بنائیے. یاد رکھیے، باشعور معاشرہ تقدیروں سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے.
قانون سے نہیں بنتا، تربیت سے بنتا ہے، اور تربیت کی ابتدا ماں کے دامن سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواتین عطا فرمائے جن کے ایمان سے گھر روشن ہو، جن کے اخلاق سے معاشرہ مہکے، جن کے علم سے جہالت ختم ہو، اور جن کی تربیت سے امت کو پھر وہی عظمت نصیب ہو جو کبھی اس امت کا سرمایہ ہوا کرتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔